السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ علق کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی 19 آیات ہیں، جن میں سے اس وقت میں 5 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 5 آیات وہ آیات ہیں جن کے بارے میں علماء متفق ہیں کہ یہ پہلی آیات ہیں قرآن کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یعنی یہ پہلی وحی ہے جو آپ پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ اس بارے میں مولانا سید ابن المودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے زمان رسول کے تحت جو ابتدائیہ ہے، اس کا تعارف جو لکھتے ہیں آپ، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ علماء امت کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ سب سے پہلے وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس معاملے میں حضرت عائشہ کی وہ حدیث جسے امام احمد، بخاری، مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے، صحیح ترین احادیث میں شمار ہوتی ہیں، اور اس میں حضرت عائشہ نے خود رسول اللہ علیہ وسلم سے سن کر آغاز وحی کا پورا قصہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری اور صحابہ کی ایک جماعت سے بھی یہی بات منقول ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیات جو حضور پر نازل ہوئیں وہ یہی تھیں۔ دوسرا حصہ بعد میں اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دے کر اس سے روکنے کی کوشش کی۔ ان 5 آیات کو میں عربی میں بھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ وہ اس طرح ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے حضور پر نازل ہوئیں۔ تو اس میں جیسا کہ ترجمے ہم نے پڑھا کہ فرشتہ جب تشریف لائے ہیں حضرت جبرائیل غار حرا میں، تو انہوں نے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے آپ نے جواب دے دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے پڑھنے کو کہا، آپ نے یہ جواب دیا۔ تیسری مرتبہ یہ جواب دیا۔ تو پھر حدیثوں میں تفصیل سے آتا ہے کہ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگا کر بھیجا۔ تو اس کے بعد پھر جب پڑھنے کو کہا اور یہ کہا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، جیسے یہاں پر آیا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام لے کر پڑھو۔ تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور پھر آپ نے پڑھا۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے اسی آیت میں آگے کہ جس نے پیدا کیا، تو یہ جو کس کو پیدا کیا یہ تفصیل نہیں بتائی گئی ہے، لیکن یہ اس سے مراد پوری انسانیت ہے اور پوری کائنات ہے۔ یہ ان کو اس مختصر سے لفظ میں پوری کائنات سمیٹ دی گئی ہے، یعنی ہر چیز سے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ لیکن پھر اگلے جملے میں خاص طور سے انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اس مختصر سے جملے میں انسان کی تخلیق کی بنیاد بتا دی گئی ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق ایک حقیر نطفے سے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور پھر وہ لوتھڑا
آہستہ آہستہ اپنی شکل اختیار کرتا ہے، پھر انسانی شکل پوری طرح میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لوتھڑے کا ریفرنس دیا گیا ہے، اور جس کو الگ کہا گیا ہے، گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا جو کہ بڑھتے بڑھتے پھر پورا ایک انسان بن جاتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ہے کہ پڑھو اور تمہارا رب کریم ہے، تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس کی تفسیر میں مولانا اپنے حاشیہ نمبر 5 میں لکھتے ہیں، یعنی یہ اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے، اور صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن بھی سکھایا، جو بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت، ترقی اور نسل بعد نسل اس کی بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان نے لکھنا سیکھا تو پھر اسی ذریعے سے ہم کو تمام تاریخ کا پتہ چلا۔ جو پہلے کے لوگ، انسان جس نے پہلی مرتبہ قلم اٹھایا اور لکھنا سیکھا، تو اس نے جو آثار چھوڑے ہیں انہی سے ہم کو پرانے لوگوں کی تاریخ کا، ان کے زندگی کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ ہر جگہ کچھ نہ کچھ آثار ملتے ہیں، کوئی پتھر پہ لکھے ہوئے، کوئی پتوں پہ لکھے ہوئے، کوئی چمڑے پر لکھے ہوئے، تو ان سے ہمیں انسان کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ تو وہ قلم ہی تھا جس نے علم کو آگے بڑھایا اور یہاں تک پہنچایا۔ پھر آگے آپ حاشیہ نمبر 6 میں لکھتے ہیں کہ یعنی اس کا ترجمہ جو ہے معلم یعلم، یعنی جو ایسی چیز، ایسا علم انسان کو دیا، علم الانسان معلم یعلم، انسان کو ایسا علم دیا جس سے وہ واقف نہ تھا۔ اس کی تشریح میں مولانا لکھتے ہیں اپنے حاشیہ نمبر 6 میں، یعنی انسان اصل میں بالکل بے علم تھا، اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا اللہ کے دینے سے حاصل ہوا، اور اللہ ہی نے جس مرحلے پر انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنے چاہے وہ اس پر کھلتے چلے گئے۔ یہی بات جو آیت الکرسی میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود دینا چاہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 255۔ جن چیزوں کو بھی انسان اپنی علمی دریافت سمجھتا ہے، درحقیقت وہ پہلے اس کے علم میں نہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے جب چاہا ان کا علم اسے دیا، بغیر اس کے کہ انسان میں محسوس کرتا ہے کہ یہ علم اللہ اسے دے رہا ہے، یعنی غیر محسوس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے تمام علم انسان کو دیا، اور انسان پھر جو عقل انسان کو دی تھی، انسان اس عقل کو استعمال کر کے اس کو سمجھتا چلا گیا، اور یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا۔ پھر آگے آپ لکھتے ہیں کہ یہاں تک وہ آیات جو سب سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھیں، یعنی یہ وہ آیات ان کے بارے میں مزید تبصرہ فرما رہے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، یہ پہلا تجربہ اتنا سخت تھا کہ حضور اس سے زیادہ کے متحمل نہ ہو سکتے تھے۔ پہلا تجربہ تھا یا وحی کے نزول کا، تو حضور پہ خاصا بوجھ پڑا اور پریشان ہوئے وہ۔ تو پھر اس لیے اس وقت صرف یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا کہ وہ رب جس کو آپ پہلے سے جانتے اور مانتے ہیں، آپ سے براہ راست مخاطب ہے، اس کی طرف سے آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور آپ کو اس نے اپنا نبی بنا لیا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں آپ کو بتایا گیا کہ نبوت پر معبور ہونے کے بعد اب آپ کو کیا کام کرنا ہے۔ یہ جلد ششم میں، تفہیم القرآن جلد ششم میں سورہ مدثر کے دیباچے میں اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ وہ تعارف تھا ابتدائی 5 آیات کا جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے نازل کی گئی تھیں غار حرا میں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔